باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آج کی نماز تراویح میں 19واں پارہ، جس میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مرتبہ رب کے لیے یعنی اپنے لیے تبارکہ کا لفظ استعمال کیا، 3 جگہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سورت میں 3 مرتبہ لفظ تبارکہ کو استعمال کیا ہے۔ برکت خیر کثیر کو بھی کہا جاتا ہے، اور مسلسل کسی چیز کو عطا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی مسلسل کوئی چیز آتے رہے اور بہت زیادہ ہو، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس خیر کثیر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو فرقان ایک نام دیا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورہ فرقان۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز لائے اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ فرقان ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری دی تھی، وہ بڑی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ذمہ داری تو تھی، دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ماحول بالکل بگڑا ہوا تھا، اتنا بگڑا ہوا تھا کہ لوگ اپنے رب کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ بھائی بھائی سے نفرت، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک لڑائی کا آغاز ہوتا تو صدیوں تک وہ لڑائی چلتی تھی۔ اتنے پرفتن ماحول میں آپ نبی بنائے گئے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے گئے تو مختلف قسم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی۔ ایک بڑی ذمہ داری بھی، ماحول بھی سازگار نہیں، اور پھر لوگوں کے بھی تانے، لوگوں کے کئی تانے تھے۔ چونکہ آپ نبی بنائے گئے، آپ مالدار نہیں تھے، تو بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے قرآن کو اپنی طرف سے لڑ لیا ہے، یا پرانے لوگوں کا قصہ اور کہانیاں ہیں، یا اسی طریقے سے یہ رسول کو کیا ہو گیا کہ عام انسان کی طرح بازار میں چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک فرشتہ کو کیوں نہیں اتارا گیا جو ڈرانے والا بنتا، یا اس نبی پر کوئی خزانہ اترتا، یا تو ان کے باغ ہوتے جس باغ سے یہ خود کھاتے۔ تو یہ تمام جو ہے اعتراضات مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت و تبلیغ کا کام لیا۔ اس سے ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے، چونکہ ذمہ داری تو مانگ کر آپ نہیں لے سکتے، اگر ذمہ داری دی جائے تو ذمہ داری کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کو ہمیں ادا کرنے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ کوئی انسان اگر ذمہ داری خود نہیں لیتا ہے، عوام اس کو دیتے ہیں، تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماحول بھی سازگار نہ رہے، پھر بھی وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے تانے بھی آپ کو دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے،
اب جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو برداشت کرنا یہ ایک ذمہ دار شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کے بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں۔ میں ان اوصاف کی طرف باتیں نہیں کہنا چاہوں گا، صرف ایک بات جو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 74 کے اندر کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے دعا، اللہ رب العالمین سے جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ رب سے دعا کرتے ہیں، کئی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام اور لیڈر بنا۔ یہ اللہ رب العالمین سے ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے، رحمان کا خاص بندہ، وہ دعا کرتا ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے دعا جو کی بات کہی ہے پہلے بہترین بیوی کی، اس لیے کہ بیوی ہوگی تو اولاد ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جو غیر شادی شدہ ہے وہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میری آنکھوں کی کیا ہو، ٹھنڈک ہو، کیونکہ اگر بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو پھر دنیا اس کے لیے جہنم جیسا محسوس ہوگا۔ وہ انسان اگر بیوی سے پریشان ہے تو پھر یقیناً اس انسان کی زندگی ہی جہنم بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اولاد بھی، اگر اولاد ہونے کے بعد بھی اگر وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو پھر اس کی زندگی وہ سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے اولاد ہی کیوں دیا۔ ابھی آپ نے خضر کا واقعہ سماعت فرمایا تو خضر نے کیا کیا تھا، ایک معصوم بچہ کو پکڑ کر اس کی گردن کو مروڑ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا اس کی وجہ بھی اس نے بتائی تعبیر کرتے ہوئے کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین کے نافرمان بنتا، اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے والدین بھی ایمان کی فتنہ میں آ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے امید کی جاتی ہے کہ اس بچہ کو اللہ رب العالمین ہم نے قتل کر دیا، اللہ رب العالمین اس سے اچھی اور نیک اولاد عطا فرمائے گا جو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ لہٰذا اپنے اولاد کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کریں، کیونکہ یہ رحمان کے خاص بندوں کی اللہ رب العالمین نے اوصاف بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الشعراء کے اندر اور اس کے بعد سورہ نمل کے اندر مشترک ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور سورہ نمل کے اندر ہے کہ جب اس نے قتل کر دیا مصر میں اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے مدین کی طرف، اور مدین میں ان کی شادی ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، پھر وہاں سے 10 سال گزرنے کے بعد جب آتے ہیں تو راستے میں اللہ رب العالمین نبوت سے نوازتا ہے، نبوت سے نوازنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ جس کا نام فرعون ہے اس کے پاس جاؤ۔ اب اس کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کئی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے کئی عذر تھے، معذور تھے۔ پہلا عذر تو یہ تھا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ان کی زبان صاف بات وہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، میں رب العالمین ہوں، لہذا اس ایسی صورت میں ہم ایک اللہ کی عبادت کی کیسے دعوت دے سکتے ہیں۔ تیسری جو پریشانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے بھاگے تھے تو کیوں بھاگے تھے، ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ تین عذر تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس۔ تو فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم یہ تین عذر ہمارے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر ہم گئے تو اے اللہ وہ تو ہمیں قتل کر ڈالے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، کہا کہ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا معنی ہرگز نہیں، یعنی کبھی بھی وہ تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرے بھائی کو میرے تائید اور میرے مددگار بنا کر کے آپ بھیجیے، تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی نبی بنا دیا۔ اور لفظ کلا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر استعمال کیا تھا ایک جگہ۔ اللہ نے جس لفظ کلا کو استعمال کیا، یہی لفظ کلا موسیٰ نے بھی استعمال کیا۔ کس وقت؟ جس وقت فرعون سے چھڑا کر بنی اسرائیل کو لے جا رہے تھے راتوں رات، اور راستے میں سمندر آ گیا، سمندر آیا، تو اب لوگوں نے کہا، قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، پیچھے تقریباً 60,000 کے لشکر فرعون ہمارا پیچھا کر کے آ رہا ہے، دائیں بائیں بھی ہم نہیں بھاگ سکتے، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، سامنے بھی جو ہے سمندر ہے، اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی اللہ کا لفظ کلا استعمال کیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہے کہ تم یہاں سے لے کر اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، تو یقیناً اگرچہ پیچھے لشکر موجود ہے، دائیں بائیں جانے کا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، سامنے سمندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور راستہ بنائے گا۔ اور اس لفظ کلا میں اتنا پاور تھا، اتنا توکل اور بھروسہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ سمندر کو مارنا تھا کہ دونوں طرف پانی، بالکل جس طریقے سے دیوار کھڑی رہتی ہے پانی رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر کر چلے جاتے ہیں، اور پھر فرعون اس راستے سے اپنے لشکروں سمیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے پانی تو مل جا۔ پھر اس وقت فرعون بھی ہلاک اور غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر اگر کوئی توکل کرتا ہے تو بڑی سی بڑی مصیبتوں سے انسان کیا ہو جاتا ہے، اسے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے توکل رکھنے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔